نظر بالخصوص قبلہ صاحب دی نظر کرساں مولا فرما رہے ہیں قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے توجہ جو تو مولا دی آمد ہوئی ہے نا تے بھرا جناب محمد نے ہتھاں تے چایا ہے زبان چسائیے تو اس ٹائم جناب امیر کائنات نے فرمایا ہے ویر آنکھیں تا انجیر سناما آنکھیں تا زبور سناما آنکھیں تے تورات سناما آنکھیں تا او قرآن سناوا جیڑا آجے تک آیا ہی نہیں مولا فرمائیں دن قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے ہم لوگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے ہم لوگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے قرآن ابھی پردہ وحدت میں چھپا تھا علم کسے حضرت عمران سے پہلے توحید کی پہچان نہ سرور کا پتہ تھا اے شاہ نجف آپ کے عرفان سے پہلے اور جو بھی تیری ولایت کو نہ تسلیم کرے گا دوزخ میں وہی جائے گا شیطان سے پہلے دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری عزت ماب جناب علامہ انصر اجاز صاحب آپ سرگوتا باواز بلند صلوات قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء انت ظاهر فليس فوقك شيء انت الباطن فليس دونك شيء انت العزيز الحكيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک ولعن عداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا ارحم الراحمین صلوات بواز بلند پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات البحرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیعہ و وزیرہ و ابن امہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلا آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذين لا يقاس بمحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين على تراب مقدم الفداء ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ صلوات یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا سلامت رہیں آپ بسم اللہ یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہیں اس ذکر کے بانی آپ اور میں نہیں یہاں کے سادات غیر سادات نہیں کوئی ولی فقیر نہیں کوئی عالم نہیں ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام برگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا جو مجلس میں بولنا سواج سمجھتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب سے
آپ کو ولایت علی سنانا ہے۔ بڑے سمجھدار، مولا آپ کو سلامت۔ یہ یاد رکھیں، محمد اور آل محمد کو سوچنا نہیں، انہیں ماننا ہے۔ ان کے نوکر تیری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس گھر کی کنیزوں کا مقام ہماری عقلوں سے اوپر ہے۔ جو بندہ نہیں بولا ان کی سواریاں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے، مولوی علی کو چھوڑ ذرا گھوڑے کی بات کر۔ سلامت رہو، سلامت رہو آپ۔ موسم کی شدت ضرور ہے، لیکن آپ کا عشق امام حسین سے بڑا بلند ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بھائی جان ملتان پڑھ رہا تھا، میں نے کہا علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے۔ ایک مولوی نے کہا یار انصر وہ فضائل پڑھ جو عقل میں آئے۔ میں نے کہا جو تیری عقل میں آ جائے وہ میرا علی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو کہہ رہا تھا گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے، یہ اتنا لمبا گھوڑا۔ میں نے کہا بے ادبی نہ کر، گھوڑا لمبا نہیں تھا، زمین چھوٹی ہو گئی تھی۔ تراب پہ گھوڑا تھا، پھر گھوڑے پہ ابو تراب تھا، پھر سوچ بلانے والا کون ہے، جانے والا کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ مولوی نے کہا کسی کتاب سے دکھا۔ میں نے کہا قرآن سے تجھے دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ غور فرمانا۔ میں نے کہا سورہ یوسف پڑھی ہے۔ یوسف نبی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا جی۔ میں نے کہا وہ بھائیوں نے کنعان کے جنگل میں کنویں میں پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کنویں سے اٹھایا آپ نے تھا؟ جن سمجھ آؤں دی پہ یہ اسے بولنا ہے۔ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا؟ کہنے لگے جبریل نے اٹھایا تھا، جبریل کو حکم ہوا تھا، ابھی تک یوسف نبی کنویں کی 7 منٹ پہ نہیں گیا تھا، جبریل نے پروں پہ اٹھا لیا تھا۔ بغض علی میں اندھا ہو جا تو میرا قصور نہیں، سوچ کے بتا۔ شاگرد عرش سے کنعان آ جاتا ہے، استاد مدینے سے خیبر۔ سارے سلامت۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس بڑی مقبول ہے، مانی بڑا مخلص ہے، آپ سارے عزادار بہت مخلص ہیں۔ اس گرمی میں ہر شے کا خیال مجھے بڑی جلدی ہے، لیکن میں اللہ خدا گواہ آپ کی محبت میں اب پوری مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آتا یہ قرآن ممبر پہ ہے، یہ تاج کمپنی کا ہے، اے دے 40 سپارے کو نہیں اتنی آ لئی ہے۔ توجہ فرمائی جے، نہ کوئی 40 والا ہے، نہ کسی ڈٹھ ہے، نہ کوئی گل نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جڑا ہر مسلمان دے گھر ہے، لیکن ایک گل یاد رکھیں، رب کعبہ کی قسم یہ قرآن علی کا قصیدہ ہے۔ آخری علالی تک جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، 25 سال ہو گئے درس پڑھتے پڑھاتے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن علی کے گھر کا قصیدہ ہے۔ اس قرآن میں سورہ ابراہیم ہے جو علی کے دادا ابراہیم کا قصیدہ ہے، والذاریات علی کے دادا اسماعیل علیہ السلام کا قصیدہ ہے، سورہ انعام علی کے چچا حمزہ کا قصیدہ ہے، سورہ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر یہ علی کے بھائی اور سردار مصطفیٰ کا قصیدہ ہے، سورہ والضحیٰ علی کے بابا ابو طالب کا قصیدہ ہے۔ سارے اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ پھر سورہ والضحیٰ علی کی ساس ختیجہ کا قصیدہ ہے، سورہ کوثر علی کی زوجہ زہرا کا قصیدہ ہے، سورہ آل عمران علی کے بڑے بیٹے حسن کا قصیدہ ہے، سورہ والفجر علی کے چھوٹے بیٹے حسین کا قصیدہ ہے، سورہ حاشر علی کے بیٹے ابو الفضل العباس کا قصیدہ ہے، سورہ نساء علی کی بیٹی سیدہ زینب کا قصیدہ ہے۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا مجلس میں آیا ہی نہیں، سورہ والعصر علی کے نوکر سلمان کا قصیدہ ہے۔ میری طرف دیکھنا، سورہ والعصر علی کے نوکر سلمان کا قصیدہ ہے، سورہ مائدہ علی کی انگوٹھی کا قصیدہ ہے، سورۃ الحدید علی کی تلوار ذوالفقار کا قصیدہ ہے، سورہ دہر علی کی دائی فضہ کی روٹیوں کا قصیدہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ سورہ سارے بولو اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
اللہم صلی علی محمد، سلامت رہیں۔ یہ سورہ دہر علی کی دائی فضہ کی روٹیوں کا قصیدہ، سورہ حدید علی کی انگوٹھی کا تلوار کا قصیدہ ہے، مائدہ سورہ مائدہ علی کی انگوٹھی کا قصیدہ ہے، سورہ والعادیات علی کے گھوڑے کے سنب کا قصیدہ ہے۔ جس کے گھوڑے کا قرآن قصیدہ پڑھے وہ علی ملا کی عقل میں نہیں آتا ہے، نے طبیعت میں قصیدہ پڑھا قرآن چوں سنیں گے آپ۔ میں اللہ کے قرآن سے قصیدہ پڑھ رہا اور بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور پوری زندگی پڑھائی کا ذمہ دار ہوں۔ جو قصیدہ پڑھ رہا ہوں وہ مولا میر علیہ السلام کا نہیں، جناب ابو طالب کا نہیں، حسنین شریفین کریمین کا نہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ جو قصیدہ پڑھنا، او بسم اللہ، جو قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں نا، میں دیکھوں گا بھلا کتنا بولیں گے۔ جو قصیدہ میں قرآن سے بھی آپ کو سنا رہا ہوں وہ علی کی تلوار ذوالفقار کا قصیدہ ہے۔ جس بندے دا نام ذوالفقار ہے وہ تب بولے، باقی بھامے چپ۔ یہ ہے پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 25، غور فرما رہے ہیں۔ مالک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا۔ انزلنا، پورے مجمع کو یاد ہے انزلنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا ہم نے نازل کیا، حدیدہ لوہا۔ اس گاؤں میں کوئی لوہے کی بارش ہوئی ہے؟ سلالی، سرگودے، جھانگ ملتان، لکھنؤ، نجف، 5 سال پہلے، 100 سال پہلے، جاگو بھائی، کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں سنی لوہے کی بارش؟ لوہا گرا ہو؟ نہیں گرا۔ شیعہ کتابوں کو چھوڑ امام تبری کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا، نظر کسی کو نہیں آیا۔ امام تبری اہل سنت کے بڑے امام کہتے ہیں یہ جو لوہا نازل ہوا ہے کوئی دوسرا لوہا نہیں، عہد کا میدان تھا، آمنہ کا لال تھا، کفار نے گھیرا ہوا تھا، ابو طالب کا بیٹا علی بڑھ بڑھ کے محمد کا دفاع کر رہا تھا، دفاع کرتے کرتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی، جبریل تلوار لے کے آیا اور قصیدہ پڑھ رہا تھا لا فتح الا علی۔ بولنا تیری مرضی کی بات، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ یہ قصیدہ جبریل پڑھتا ہوا تلوار لے کے آیا، جبریل علی کی تلوار لے کے آیا ہے۔ علی کی تلوار پیدا نہیں ہوئی، نازل ہوئی ہے۔ اوئے ہوئے سمجھدار ہو، میں تاں ہی پڑھے ہے۔ جس کی تلوار عرش سے نازل ہو، کوڑی بوتھی آلیا، وہ خود تیری میری طرح پیدا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائی ہے جیو، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، امام تبری کہتے ہیں یہ جو لوہا نازل ہوا یہ علی کی تلوار جبریل لے کے آیا۔ قصیدہ کیا پڑھ رہا تھا؟ لا فتح الا، فتح عربی میں جوان کو کہتے ہیں، کوئی جوان نہیں، لا فتح کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا علی، جوان ہے تو صرف علی ہے۔ یاد دیکھیں آواز کی مجبوری ہے، ایام ایسے ہیں کہ روزانہ کے 5-6 پروگرام ہیں، غور فرمانا، جسے سمجھ آئے وہ بولے۔ خیبر فتح ہوئی تو نبی نے مال غنیمت تقسیم کیا، علی مولا کو ڈبل دیا، باقیوں کو سنگل دیا۔ ایک بندے نے کہا یا علی وہ حسنین کا بابا ہے اس لیے، اس کے گھر فاطمہ ہے اس لیے، فرمایا استباد کر، مرد کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی، جیو جوان تیری زندگی ہو، یہی تو پہلے، ہاں شاباش شاباش۔ اچھا حضور نے نہیں فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، حضور نے فرمایا تھا میں محمد کل اللہ مجھ سے دوں گا جو مرد ہوگا مرد۔ خیبر میں داڑھیاں تھیں پر مرد نہیں تھے۔
توجہ فرمائیے آپ، جبریل بھی یہی کہہ رہا ہے کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے، صرف قرآن سنو ترجمہ مرضی کا۔ او بھائی اللہ نے علی کو منوایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے خدا قسم علی کو یوں منوایا ہے بندوں کی جرت نہیں انکار کرے۔ جسے فضائل علی اچھا نہ لگے، جسے علی کا فضائل سننا پسند نہ ہو، اسے بٹھا کے دھوپ میں 8 گھنٹے غدیر پہ علی سنانا نبی کی سنت ہے۔ توجہ فرمائیے، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب دیکھیں آیت مکمل کریں اور ایک روایت ہے اس کے بعد، اور وقت بھی کافی ہو جائے گا۔ ہم نے خدا واسطے نعرے نہ مارے جے، غور نال سنیا جے، میں قرآن کی پہ پڑھ داں، اے یاد کریا جے باج جا کے لوگن دسیا ہے اسیوں نو پیشوا منے ہیں جدی تلوار دا بھی قصیدہ ہے۔ انزلنا الحدیدہ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، آگے کیا ہے؟ فیہ باسن شدیدن، اس میں بڑی سختی ہے، صرف سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کی سختی میں ہی لوگوں کے لیے نفع ہے۔ تو اسی سمجھے نہیں؟ ام المومنین بی بی فرماتی ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں فتح خیبر کے بعد کھائیں صدقہ علی کی تلوار کا۔ آپ سلام، اچھا اس میں سختی بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے۔ خدا واسطے میں بار بار منت کر رہا ہوں جاگنا، آگے آیا سننا، ہر علی والے کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں سختی بھی ہے نفع بھی ہے۔ کیوں نازل کیا؟ یہ لام تعلیل ہے، اللہ بتا رہا ہے کیوں نازل کیا، تاکہ اللہ جان لے میں ینصرہ، کون مدد کرتا ہے اللہ کی۔ جڑے نہیں بولے وہ سچے نے، وہ پریشان نے۔ میں مولوی ہے کی پڑھ رہا ہے؟ مولوی اس ٹائم سلامت رہے، مولوی جڑا کچھ پڑھ رہا ہے اس ٹائم پوری دنیا دے سامنے پڑھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، کاڑی زندگی ہو۔ اے کیمرہ نسن نہیں دیندہ تے بھجن نہیں دیندہ، غور کرے آجے۔ میں ینصرہ، کون مدد کرتا ہے، لوہا جو نازل کیا اس میں سختی بھی ہے نفع بھی ہے، تاکہ اللہ جان لے کون مدد کرتا ہے اللہ کی، صرف اللہ کی۔ آگے وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، چھپ چھپ کر۔ ہوئے ہوئے، شیعہ نہیں جڑا چھپ کر گیا ہے۔ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے ابو طالب کے بیٹے علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نصرت کل نبی سرن و نصرت محمد جہرن، دنیا والوں میں وہ ہوں جس نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی ہے، محمد کی ظاہر ہو کے مدد فرمائی ہے۔ سنیں گے تھوڑا اور سنیں گے؟ اگر کوئی علی دا فضائل ولایت پڑھے تو خوش ہویا کر۔ علی کی ولایت بجلی کی طرح اثر کرتی ہے، یہ پیچھے سے ایک آتی ہے، ہیٹر کو لگاؤ تو گرمی ہو جاتی ہے، اے سی کو لگاؤ تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹھک پہ، اپنے ڈیرے پہ، اپنے دکان پہ، اپنے دفتر میں علی کا ذکر کیا کر، مومن کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، منافق جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب آپ کے قریب میں ہے ضلع چنیوٹ، وہاں کتاب چھپی ہے پردہ اٹھتا ہے، اردو زبان کی، شیعہ کتاب نہیں، مفتی قاری مولانا مشتاق احمد بریلوی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 84 سے میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرا آخری فکر ہے فضائل کا، جتنا اس پر ٹائم لگے گا آپ غور فرمائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پیارے ستارے سارے سامنے چمک رہے، چاند منبر پہ، ستارے سامنے۔
وہ لکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے ایک جن داخل ہوا، جن، اس کا بازو کٹا ہوا تھا، وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ، شیعہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، مدینہ المعاجز بہت زیادہ کتاب، اس جن نے آقا سے مسئلے پوچھنے شروع کیے، نبی پاک نے اسے دین بتانا شروع کیا۔ دین کا ہادی وہ ہوتا ہے جو صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کی ہر جنس کو پڑھا لے۔ سمجھدار تو تسی سارے بیٹھے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، صرف انسان نہیں، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنائے۔ میرا نبی جیسے انسانوں کے لیے نبی ہے ویسے جنوں کے لیے نبی۔ اب نبی کا نائب بھی وہی ہوگا جو جنوں کو پڑھا لے، جنوں آپ نو جن پہچان، جو چڑیوں کو پڑھا لے، جو پرندوں کے مسئلے حل کرے۔ حضور نے جن سے گفتگو کی، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، جن باتیں کر رہا ہے اپنی بولی میں، اپنی بولی، نبی اسی کی زبان میں جواب دے۔ تھوڑی دیر گزری یا دروازے سے علی داخل ہوئے۔ میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ جب علی آئے تو جن نے کانپنا شروع کر دی۔ تیری زندگی ہوئے بھائی، تیری زندگی ہوئے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے لوہے کو نازل کیا، سختی بھی ہے، نفع بھی ہے، تاکہ اللہ جان لے کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ چھپ کر۔ مولانا مشتاق احمد لکھتے ہیں جن کانپنے لگا۔ نبی نے فرمایا کیوں کانپ رہا ہے؟ بندے تو پہلے بھی بیٹھے تھے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مرد اب آیا ہے۔ اور جیو علی والو، اچھا جن کانپنے لگا۔ سید ہاشم برانی لکھتے ہیں کانپتا کانپتا سکڑنے لگا۔ امیر کائنات آئے، مسکرائے، حضور نے فرمایا یا علی آج ادھر نہیں بیٹھنا، ہمیشہ دائیں بیٹھ، آج ادھر بیٹھیے، یہ بیچارہ ڈر رہا۔ حضور نے پیار کر کے فرمایا اب تو نے ڈرنا نہیں۔ جب نبی نے گارنٹی دی، جن بیٹھ گیا۔ جن نے اپنے مسئلے پوچھ لیے، جن اٹھ کے جانے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے ستارے پریشان ہیں، یہ بتا تو یہ کانپا کیوں ہے؟ یہ تیرا بازو کیوں کٹا ہوا ہے؟ اب تو نے اپنی بولنی نہیں بولنی، عربی بولنی ہے، ساری مسجد سنے، اور بیٹھ کے نہیں اٹھ کے بیان کر۔ میں ختم کر چکا ہوں۔ جن کھڑا ہو گیا، رخ اس کا صحابہ کرام کی طرف، نبی پاک منبر پہ، علی مولا بائیں۔ جن کہتا ہے آقا نو نبی کا زمانہ تھا۔ اچھا، نو نبی نے کشتی تیار کی، ٹھیک ہے، نو نبی نے اپنے مسافر سوار کیے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا پانی کی سطح بلند ہوئی، ریلا آ گیا، پانی طوفان آ گیا، کشتی تیرنے لگی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ، مجھے شیطان نے کہا پتھر اٹھا کشتی پہ پھینک، جتنی کہے گا دولت، جس قبیلے میں کہے گا شادی کرواؤں گا، خدا واسطے اگر سمجھو تو میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میری قوم کا جوان یاد رکھے حجت کے مقابلے میں جب بھی آئی ہے، یا دولت آئی ہے یا عورت آئی ہے، ہوئے 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 ہوئے، جو ان کے حملے سے بچ کے زندگی گزارے وہ علی والا ہوتا۔ سمجھے؟ شیطان نے مجھے کہا، جن کہہ رہا ہے شیطان نے مجھے کہا کہ جی اس کو جو ہے نا کشتی کو پتھر مار۔ ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا۔ میں شیطان کے چکر میں آ گیا۔ جن بیان کر رہا ہے آقا میں نے وزنی پتھر اٹھایا، جن بڑی طاقت والا ہوتا، لے کے پرواز کر کے نوح کی کشتی کی طرف بڑھا۔ انشاءاللہ تسی سمجھتے پہ ہو، وہ جن مسجد پہ پڑھتا ہے علی دی ولایت، مسجد بھری ہوئی ہے، سارے خوش نہیں، سلمان خوش تھا۔ بولو میں علی کی ولایت پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی جو مجلس میں ولایت سن کے بوتھی بنا لے، سلمان والا نہیں مروان والا۔ تھوڑی زندگی ہوئے، تھوڑی زندگی ہوئے، توجہ فرمائیے آپ۔ اچھا جن کہتا ہے کہ جی میں پرواز کر رہا تھا، نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا بتا؟ آقا پرواز کرتا 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 کشتی کے قریب پہنچا، میرا سایہ بنا پتھر کا، میرا بہت بڑا وجود
नूह नबी ने ऊपर देखा, नबी को पसीना आया, नबी ने कहा मालिक खुद नहीं बनाई, तकरीर तो ख़त्म हो गई है, खुद नहीं बनाई, तूने कहा है तो बनाई है। पत्थर आ गया, कश्ती डूब जाएगी, जितने तेरे हैं वो डूब जाएंगे। आया तेरी ज़िंदगी अब, जितने तेरे हैं वो डूब जाएंगे। अब या खुदा या मददगार भेज। नूह नबी ने फरमाया बता जिन फिर क्या हुआ। जिन कहता है मैं बड़ा मुतमिन हो के नूह के करीब आ रहा था, मैंने करीब हो के सुना तो नूह के लब हिले, कुरान तो मेरा हाथ है, अकीदा बचाई अकीदा। नूह नबी पढ़ रहा था नादे अलीयम मज़र अल्लाह जाए। जिन कहता तेरी जिंदगी हो जिन कहता है जब नबी के लब हिले मैंने सुना, मैंने कहा जो भी मंत्र शंतर पढ़ता रहे, अभी पत्थर गिराता हूँ अभी कश्ती डूब जाएगी। बस मैं बिल्कुल करीब आ गया। हजूर ने फरमाया फिर एक हाथ नबी की कदमों पे रख के कहता है तेरी नलैन की कसम। बस उसने पढ़ा था ये मुझे पानी के मौजों पे घोड़े के टापों की आवाज आई। शिया नहीं जरा चुप कर गई। मैंने मुड़ के देखा तो जवान था, चेहरे पे नकाब था, उसने तलवार निकाली, मेरा बाजू कलम किया, पत्थर भी गिर गया, बाजू भी गिर गया। हजूर ने फरमाया डरता अली से क्यों है? जिन कहता है मुझे भी पता ना चलता। जब बाजू कट गया नूह ने कहा या अली मेहरबानी। तवज्जो फरमाइए, सलामत है जियो बेटा, सारे बोलो अली वलीउल्लाह रूह दीन खुदा है। अगर तलवार वाला अली का कसीदा सूरह हदीद नमाज में पढ़ो, नमाज बातिल नहीं, अली के नाम से बातिल कैसे हो रही है? तवज्जो फरमाइए, खुदा कसम आपके खलूस में पढ़ गया। अली वलीउल्लाह हर ज़र्फ में आता ही नहीं। एक फिक्रा सुनो यार, इतना अच्छा सुन रहे हो। अली वलीउल्लाह हर ज़र्फ में आता ही नहीं, हर ज़हन में आता ही नहीं। ए मिसाल पे देना, इस मिसाल ते मैं ख़त्म पे करदा फज़ैल, तकरीर भूल जाई सारी। ए मिसाल याद रखें, जैसा ज़र्फ़ हो वैसा मज़रूफ़ होता है। जैसा ज़र्फ़ वैसा किबला भाईजान वैसा मज़रूफ़। ज़र्फ़ मैंने बर्तन, मज़रूफ़ जो बर्तन में आए। हीरे को कोई माचिस वाली डब्बी में नहीं रखता। एक मिनट मेरा फज़ैल रह गया, मेरी तरफ देखना। हीरे को कोई, अच्छा मैं आप सब के लिए सारे दाना हो, मौला आपको सलामत रखे, नाज़िम मिंबर सारे दाना हो, गौर करना। जैसा ज़र्फ़ हो वैसा मज़रूफ़। ज़र्फ़ बर्तन जो भी बर्तन हो उसे ज़र्फ़ कहते हैं। अगर मज़रूफ़ मोहम्मद था तो ज़र्फ़ अबू तालिब होना चाहिए था। जरा इत्थे बोले हम सलाम पेश पे कर दो। अब अली वलीउल्लाह हर सीने में नहीं आ सकता। अली वलीउल्लाह हर सीने में, इत्थे रोक के एक और गल सुन लो। 10 दिहाड़े गुजरन मुहर्रम दे, किना बंदे अपने डेरिया ते बह के आख्या असी तो लग गई ना शिया दी मजलिस, मैं तो उस पासे गया ही ना, चौधरी बन के पिया दे मैं लग गया ही ना। ओ पागल तेरी जुर्रत ही नहीं, तू हुसैन की मजलिस में आए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, तू नजस है, मजलिस पाक है, तू आए कैसे हुसैन के जिक्र में? बड़ी जिंदगी है। ये ज़र्फ़ का मसला है, ज़र्फ़ का मसला है, ये हर किसी को नसीब नहीं। आप समझ गए हो, ज़र्फ़ मज़रूफ़ समझ गए हो। मैं एक मिसाल पे देना, याद रखिया जे। देहात है, देहात बड़ी आसान मिसाल। देहात या मावा बर्तन धोंदियां ने, बर्तन दुध वाले भांडे नूं धो के उल्टा लटकांदियां। एक अम्मा को मैं पूछा इहदी इतनी खिदमत क्यों है? उसे क्या पुत्र इहदे च नूर आउणा ही, तो थक गया है शायद। इहदे च नूर आना ही, दुध वाला बर्तन वखरा रखिया। यार हुण विक जांदा है, पुराने बुजुर्ग तो बोलो। उसनूं बड़ी संवार के बुढ़ी ने वखरा लटकाया। इहदे च नूर आना है, दुध वाला हो रहे, लस्सी वाला हो रहे, क्योंकि दुध हो रहे, लस्सी हो रहे, मौलवी ज़िद छोड़ अली हो रहे, अरब दा कमी हो रहे।
کوئی سمجھے تا بول لے یار ولایت پہ پڑھ تھوڑے بچڑے جی دو دالے برتن نو دھو کے الٹا لٹکایا کیونکہ ظرف مظروف بڑا ہے دودھ ہے اے قرآن تے ہاتھ ہی گڈی میری ہمیشہ کتاباں نال بھری رہندی ہے ذاکر محمد حسین میں چنگی طرح جان دین میں تھوڑا نوکراں مناظرے بھی کیتے ہیں علی دی ولایت ثابت بھی کیتی ہے میں تن مثال دے کے پیا سمجھانا گھر جا کے سوچی سیانی مڈڑی گندے برتن وچ دودھ نہیں رکھ دی اللہ حرامی دے دلے چلی کیویں رکھے توجہ فرمائیے دو کتابیں اہل سنت کی لکھ لو دو کتابیں بڑی کتابیں فصول المیمہ ریاض و نظرہ دونوں میں موجود ہے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک اللہ طیب الولادہ ولا یبغضک اللہ خبیث الولادہ علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا توجہ فرمائیے یہ شکر کیا کر اللہ نے علی امام عطا کیا علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز کو 4 چاند لگ جاتے علی ولی اللہ روح دین خدا ہے علی ولی اللہ کی خاطر بڑا مارا امت نے علی کی پاک بیٹیوں کو اب ہے قبول کرے یہ مقصد ہے مجلس کا حسین غریب پہ رونا اللہ آپ کی ہائے قبول کرے اللہ بھائی تنویر کی زوجہ والدہ کے درجات بلند کرے بس زیادہ نہیں بہت اچھا پڑھنے والے میرے بھائی تشریف فرما ہیں میں آج جو دن جا رہے ہیں آج کل اس حوالے سے 1-1.5 روایت آپ کو سناتا ہوں محمد کی بیٹیاں کربلا کا جنگل 72 جنازہ اکیلی رہ گئی عباس کی مرشدزادی ہائے کر دینا مسلمان قتل 4-17 تھوڑا جا پیچھے جاؤ اللہ سلامت رہے جدو ماں نو گھر وچ مار لیا تین بھی گھر وچ بڑا درد والا فکرہ بزرگ نے کہا ہے میں نہیں زندگی پہلے بار درد سنیا انہوں نے دل دی آواز ہے وہ پیا دن کمینہ مسلمان ضرور مارنا آئیا تے جی میں ماں نو گھر چ مارے آئیا تین میں گھر چ مارے آ علی دی تھی تے بازار شام اللہ تو سلامت رکھے بس قتل پہ مسلمان رکا نہیں قتل حسین کے بعد مسلمان نے بے غیرتی کی حد کر دی میری طرف دیکھنا پہلے قتل کے بعد جنازوں کو لوٹا گیا نہیں سمجھا جنازوں کو لوٹا گیا حسین کا جنازہ بادشاہ کا سمجھ کے 7 بندے لوٹنے آئے ہائے کرنا زبیدی نلین لے گیا جمال کمر بند لے گیا کوئی کمینہ حسین کا پیراہن لے گیا ایک لانتی ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم کہتا ہے میں اس وقت آیا جب شبیر لٹ گیا تھا میں نے دیکھا حسین کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی ہائے کرنا ماتمی بیٹھے ہو میں نے اتارنے کی کوشش کی اتری نہیں کمینہ کہتا ہے میں نے صحرا میں پتھر ڈھونڈا پتھر نیچے رکھا اوپر حسین کا ہاتھ رکھا اوپر سے خنجر سے ضربے مارنے لگا کربلا میں زلزلہ آیا انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا 12 محرم بھی آئی جنازے پہ حسین تیری انگلی کہاں ہے اجرکم بس ختم میری نوکری آخری روایت پڑھ رہا ہوں 12 محرم کے دوپہر مسلمانوں نے کچھ سواریاں بلائیں 2-3 منٹ ختم میری نوکری صاحب خلاصۃ المصائب لکھتا ہے بعیرن بغیر وطائن علی کی بیٹیوں کے لیے وہ اونٹ آئے جن پہ پلان نہیں تھا ہائے کر دینا سواریاں آئیں 12 محرم کے دوپہر اونٹ آ کے بیٹھ گئے بی بی فضہ نے دیکھا ایک بوڑھا اونٹ ہے کمزور ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا بڑی درد ہے اس میں اس نے دوسرے اونٹ کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہا وہ رونے لگ گیا جتنے رونے آیا ہو پھر اگلے اونٹ کے پاس آیا پھر اگلے کے پاس آیا بی بی فضہ دوڑ کے آئی علی کی علی بیٹی عالمہ غیر معلومہ جی اماں آ دیکھنا یہ عجیب سا حیوان ہے یہ دوسرے اونٹوں کے کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہتا ہے یہ سارے رو رہے ہیں مجھے بتا تو صحیح کیا کہہ رہا ہے
بڑا روئی ہے عباس کی مرشدزادی، فرمایا اماں فضا نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچان. یہ حیوان دوسرے حیوانوں سے کہہ رہے خیال رکھنا، آج تمہاری پشت پہ عام بیبیوں نے سوار نہیں ہونا، نبی کی نواسیاں ہیں، تیز نہ دوڑنا. اجرکم من اللہ. بس تیاری کر رہی تھی، یا مسلمانوں نے سید سجاد کو ایک وزنی گٹھڑی دی. یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. امام نے وہ اٹھائی، پھپھی کے سامنے رکھی. بی بی عالیہ نے فرمایا سجاد کیا ہے؟ امام نے فرمایا اجر رسالت. ہائے ہائے ہائے. بی بی نے کھولی تو وہ رسیاں تھیں، زیور تھے. او عزادار تو تھک گیا ہے نا شام غریبہ کے بعد، یہ علی کی بیٹی کا محرم ہے جو منا رہے ہو. بی بی نے وہ گٹھڑی اٹھائی، وہاں لے آئی جہاں بیٹھی تھی علی کی بیٹیاں، علی کی بہو. بی بی نے رو کے فرمایا ان میں سے میں اب کسے کہوں کہ ہاتھ آگے کر میں تجھے زیور پہناؤں؟ کوئی تو سمجھا ہوگا. رو رہی تھی جو سب سے پہلے دو ہاتھ سامنے آئے. لا مجھے زیور پہنا. کون ہے؟ تیرے نوکر عباس کی بہن رقیہ. بڑا روئی ہے علی کی بیٹی. جب اصغر کی ماں نے آگے ہاتھ بڑھائے، پھر اکبر کی ماں نے زیور پہنے، پھر ساری بیبیوں نے زیور پہن لیے. دو بیبیاں بچ گئیں، ایک خود بی بی زینب، ایک بی بی فضہ. میں نے چھوڑ دیا. بی بی فضہ نے کہا علی کی بیٹی مجھے بھی رسی پہنا، میں عزاداروں میں پڑھ رہا ہوں. تڑپی ہے بطول کی بیٹی. فرمایا اماں تجھے میرا نانا بیٹی کہتا تھا، تجھے میرا بابا بھائی کہتا تھا، تو شہزادی تھی، تو نے ہمارے گھر میں جھاڑو دیے ہیں، برتن دھوئے ہیں، تیری روٹیوں کا قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، تو ضعیفہ ہے، میں تجھے رسی پہنا ہوں، البتہ تو مجھے پہنا. بی بی فضہ نے کہا میں کنیز ہو کے زیور پہنا ہوں، میں مر نہ جاؤں. 4 مرتبہ قبلہ تبادلہ ہوا ہے. بی بی زینب فرماتی تھی مجھے پہنا، بی بی فضہ کہتی تھی نہیں تو مجھے رسی پہنا. ابھی یہ کہہ رہی تھی یا 4 سالہ سکینہ دوڑ کے آئی ہے، رو کے کہتی ہے پھپھی زینب اس وقت زیور پہنو گی جب سجاد مر جائے گا، وہ دیکھ شمر تازیانے مار رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الکافرین. ماشاءاللہ بڑی ہی مقبول مجلس ہے. دعا ہے